نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 12 رمضان المبارک یعنی پیر کے دن، رمضان کے کسی بھی پیر کے دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رزاق یا اللہ کا مختصر سا عمل ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، جس میں مال و دولت کی فراوانی، قرض سے نجات کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے، قرض کی رقم واپس حاصل کرنے کے لیے، کاروبار میں اضافے کے لیے، نوکری میں پروموشن کے لیے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے مسئلے ہیں ان سب کے حل کے لیے یہ عمل بہت آسان ہے اور اس عمل کا بہت فائدہ بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے اور دوسرا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کر لے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ رب العزت اس کے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے مسائل کی جو بیسک وجہ ہے وہ گناہ ہیں، یعنی ہمارے اوپر آنے والی ساری پریشانیاں، تکلیفیں، ان کی وجہ گناہ ہے۔ پھر جب ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے پھر وہ پریشانیاں بڑھتی ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں، ٹینشنیں۔ تو اللہ رب العزت جو بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے معاملات ٹھیک کر دیتے ہیں۔ مومن جو مسلمان ہے نا، اس کے پہلے آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں، پھر دنیا کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اس کی آخرت بنتی ہے تو دنیا بنتی ہے، اور مومن کی آخرت بگڑتی ہے تو دنیا بگڑتی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی آخرت کی طرف توجہ دینی ہے، ہم نے اپنی آخرت کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے گناہوں سے بچنے کی نیت کر لی۔ دیکھیں، بندہ بیمار ہوتا ہے نا، کسی کو پتہ چلے مجھے کینسر ہے، مجھے یرکان ہو گیا، کالا یرکان ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، اچانک پرہیز کرتے ہیں نا، اچانک کھانا پینا چھوڑ نہیں دیتے۔ کسی کو شوگر ہو گئی، رپورٹ میں شوگر آئی، اب اچانک میٹھا چھوڑتے نہیں، تو آپ کو سمجھ آ گئی اگر کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہی میرے مسئلے ہیں، تو آپ اچانک گناہ بھی چھوڑ دیں نا۔ کم از کم جو مسئلہ ہے اس کے حل ہونے تک ہی چھوڑ دیں، اپنے اوپر رحم کر لیں، خود غرض ہی بن جائیں بے شک، لیکن گناہوں کو چھوڑیں۔ یہ آپ بھول جائیں کہ آپ یا رزاقوں کے وظیفے کرتے رہیں اور اللہ آپ کا رزق بڑھا دیں گے، یہ ناممکن بات ہے۔ جب تک آپ گناہوں کو نہیں چھوڑتے، صرف وظیفے کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں وظائف سے منع نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین ہو تو پھر اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ وظائف بھی کر سکتے ہیں، اللہ پاک سے مانگ بھی سکتے ہیں، لیکن بیسک کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا۔ وظائف بھی اس لیے ہوتے ہیں ہم اللہ رب العزت کو پکاریں، ہمارا اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، ان وظائف کو کرنا، ان سے ہمارا اللہ رب العزت سے ایسا تعلق جڑ جائے کہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ بار بار اللہ رب العزت کو یوں پکارنا کہ اللہ کو ہمارا پکارنا پسند آ جائے، یا اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے دیں، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لیں۔ تو جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اس میں سب سے پہلا کام اپنے گناہوں سے توبہ ہے، یعنی جب آپ دعا کریں تو اس دعا میں پہلے اپنے گزشتہ گناہوں پر توبہ کریں، پھر اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اللہ جی، آج تک جتنی مجھ سے نافرمانیاں ہوئیں، جتنی میں نے آپ کی ناراضگی والے اعمال کیے، میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں، اللہ جی آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ تو گناہوں سے توبہ کر کے پھر جب آپ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف، ہر مشکل سے اللہ رب العزت نجات عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک کے سوا کوئی ہمیں نجات دے بھی نہیں سکتا، اللہ رب العزت کے سوا کوئی ہمیں مشکلات سے نکال بھی نہیں سکتا۔ تو پہلی چیز نماز کی پابندی، گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں سے بچتے ہوئے۔ دوسرا 3 وقت، یعنی 12 رمضان پیر کے دن آپ نے 3 ٹائم میں، یعنی 3 دفعہ آپ نے نفل پڑھنے، یہ عمل 3 دفعہ آپ نے کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اگر آپ 1 دفعہ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ اس کو 3 دفعہ کریں، کیونکہ اس میں نوافل ہیں، ان کا اہتمام ہو جائے، مخصوص عام میں 1 دفعہ کر لیں بہت بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ وظیفہ آپ بے شک 1 دفعہ کریں، لیکن نوافل 3 ٹائم ضروری ہیں، یہ بات طے ہے۔ آپ تہجد کے وقت پڑھیں، فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، آپ ظہر سے پہلے پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر سے پہلے پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، جب مرضی پڑھیں، لیکن پیر کے دن آپ نے 3 دفعہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے۔ ہر بار یہ عمل کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن کم از کم 1 بار تو آپ نے لازمی کرنا ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، آپ نے اس اسم مبارک کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب ترتیب سن لیجئے، حدیث مبارکہ کے مطابق میں ترتیب بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جس طرح مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام نے جیسے سکھلایا ہے نا، ویسے میں ترتیب بتا رہا ہوں، اور اس میں ساتھ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ 2 رکعت نفل، پہلی چیز 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھی، اسلام پھیر لیا۔ اب دوسرا کام،
یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، اس کا ذکر کرنا ہے 10 مرتبہ کم از کم ہے، زیادہ 12 15 20 جتنی دفعہ آپ چاہے پڑھ لیں، لیکن کم از کم 10 مرتبہ یا رزاق یا اللہ جل جلالہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ ذکر کے بعد تیسرا کام ہے دعا۔ اب دعا کا جو طریقہ ہے وہ مسنون یہ ہے کہ دعا کے شروع میں بھی درود پاک اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک، درمیان میں آپ جو چاہے مانگیں۔ تو یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ آپ تینوں دفعہ وظیفہ کر لیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ ایک دفعہ آپ وظیفہ کر لیں تینوں میں سے کسی وقت بھی۔ باقی اوقات میں کیا ہوگا؟ باقی اوقات میں آپ 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے درود پاک پڑھ کے دعا کر لیں گے، اور اگر وظیفہ کرنا چاہیں تو بہت بہتر ہے آپ لازمی کر لیں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو عمل کی ترتیب پھر سن لیجئے، 2 نفل حاجت کی نیت سے، اس کے بعد 10 مرتبہ یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ مزید کوئی شرائط نہیں، کسی وقت بھی کسی جگہ بھی جیسے بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ صرف نوافل کا اہتمام ان اوقات میں کیجئے جن اوقات میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، مزید کوئی شرائط نہیں۔ عمل کی عام اجازت ہے، خاص اجازت کے لیے سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔